السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، یا کسی بیماری میں مبتلا ہے شفا چاہیے، رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد یہ عمل ضرور کر لینا۔ محترم ناظرین، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ کا افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور اسے روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزہ دار کے ثواب سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جوں جوں رمضان کے دن قریب آتے، رحمت الہی کے اشتیاق میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بڑھتی چلی جاتی ہے کہ رمضان سے 2 ماہ بیشتر رجب ہی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور رمضان نصیب فرما۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا، اور آپ اس شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے۔ یاد رہے کہ شعبان کا مہینہ گزر چکا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے کو ہے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا اور رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کون سے کام کرنے کی تاکید فرمائی ہے، ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی مبارک صورت ہے جسے آپ نے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے پر پڑھنی ہے، جس سے آپ کے گھر کے حالات انشاءاللہ عز و جل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی ہر طرح کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یاد رہے کہ شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی طلب کا اظہار اس حدیث سے بھی ہوتا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تاکید فرمائی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ شعبان کا چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ ناظرین، اس حدیث سے مراد ہے کہ رمضان کی آمد کے پیش نظر شعبان کی تاریخوں کا بھی حساب رکھو۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو یوں فکر مند فرماتے۔ یاد رہے کہ یہ صرف صحابہ کو فکر مند نہیں فرمایا، بلکہ پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ رمضان میں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ اس بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو واضح فرمایا، اور رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا وہ ایسا ہی ہے جیسا عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کراوے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آخرت میں نجات کا سبب ہوگا، اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزہ دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا
کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر نہیں، اگر کوئی شخص ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب فرما دے گا۔ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزیں کثرت سے کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 ایسی ہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو ناظرین، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے وہ کام بتائے ہیں تفصیل کے ساتھ جن کا رمضان میں اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان میں جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا، تاکہ ہر مسلمان کو اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب اسے کسی چیز میں زیادہ نفع نظر آتا ہے تو اس کی رغبت اس جانب بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینہ انسان دنیا کے دھندوں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو دور کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر کون سی سورت پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اس کے گھر کے حالات خراب ہے، اس میں تنگی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، ابھی رمضان کا مہینہ قریب ہے، اس لیے جب تک رمضان کا چاند دیکھو اور چاند دیکھتے ہی سورہ فاتحہ کو پڑھ لینا اور اپنے حالات کے لیے دعا کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان کا چاند آتا ہے تو جنت کے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس مہینہ کا چاند دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ سورہ فاتحہ مختصر سورت ہے، اس کی برکات بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس سورت کا وظیفہ بھی لازمی کر لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔